رحمٰن الرحیم سورۃ النور، اس کی آیات ہیں 64 اور یہ صورت مدنی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ صورت 6 ہجری میں غزوہ بنی مطلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب منافقین، یہود اور نصارہ اور مشرکین سب نے متحد ہو کر غزوہ احزاب میں مسلمانوں پر ہجوم کر کے دیکھ لیا۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ غزوہ خندق بھی کہلاتی ہے، اور احزاب اس لیے کہلاتی، خندق اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک ٹرنچ بنائی تھی مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو خندق بولتے ہیں۔ اور احزاب اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ منافقین، یہود، نصارہ، مشرکین، یہ سارے جو لوگ تھے، قبیلے تھے یا گروپس تھے، یہ اکٹھے ہو کے آئے تھے لڑائی کرنے کے لیے، تو اس کو احزاب، حزب ہوتا ہے ایک اور احزاب ہوتا ہے ملٹیپل لوگ۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جنگ کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن انہیں احساس ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگی برتری جو ہے ان کے اوپر، ہم مال اور ساز و سامان اور لوگوں کے ہجوم سے نہیں، مسلمانوں کو اگر ہم نے تباہ کرنا ہے تو ان کی جو اخلاقی جو ہے نا برتری، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یعنی مسلمانوں کی جو ایک اندر کی اپنی اخلاقی قوت ہے وہ بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کی برتری کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس کام میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی پیش تھا، جس نے اس غزوہ کے سفر ہی میں قبائلی عصبیت کو بڑھا کر مہاجرین اور انصار کو لڑانے کی کوشش کی۔ یہ آج بھی کرتے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو تاکہ یہ کمزور ہو جائیں۔ تو انہوں نے بھی، اس منافق نے کوشش کی، اور یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ رئیس المنافقین، یہ رئیس یعنی سب سے بڑا منافق تھا، سردار تھا یہودیوں کا، اور یہ منافق تھا۔ اس نے جو ہے وہ اس کو بادشاہ بنانے والے تھے۔ جب آپ آئے ہیں مدینہ میں تو اس کا رہ گیا درمیان میں، تو یہ بہت دل میں اندر کڑتا تھا اپنی اس بات کو لے کے۔ تو جس نے پھر اس نے اور دوسری چیز جو کی، وہ کیا کی تھی، اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، جسے واقعہ افک بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا، اور اس میں واضح آیات نازل فرمائیں تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ، لیکن اس صورت کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کیوں خاص کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، واجب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس میں واضح آیات نازل کی ہیں اور تاکہ تم سبق حاصل کر سکو۔ اب چونکہ واقعہ افک بھی ہوتا ہے تو اس کے متعلق ساری آگے احکامات آئیں گے۔ کیا ہیں؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، اور اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں کسی پر ترس نہ آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور وہ زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بدکار مرد اور عورت کی جو مستقل سزا ہے اس کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور شادی شدہ مرد عورت کے لیے 100 کوڑے اور رجم کے ذریعے مار دینا اللہ تعالیٰ نے سزا جو ہے وہ مخصوص کی ہے اس کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ زانی مرد یا عورت اگر سچی توبہ کر لیں تو وہ کسی پاک دامن سے شادی کر سکتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہی ان کے لیے حرام کر دیا، یعنی زنا کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ایسے لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، بری باتیں لگاتے ہیں ان کے پیچھے، اب یہ سارا واقعہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آئے گا، تو
یہ اس کا قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کوئی بغیر گواہ کے ایسی بات کرے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور آئندہ کے لیے وہ آدمی ہمیشہ کے لیے وہ شخص بے اعتبار قرار دیا جائے گا، اس کی بات پہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ وہ آ کے کہیں ہاں میں نے چاند دیکھا، تو کہیں سوری ہم نہیں مانتے، تم نے دیکھا کہ نہیں۔ وہ کہیں ہاں آج یہ میں نے وہاں پہ یہ دیکھا، تو وہ بے اعتبار اور جھوٹا شخص ہو جائے گا۔ تو ان آیاتوں کے اندر جو ہے وہ پھر یہ ایک تھوڑا سا قصہ آتا ہے یہاں پہ کہ ایک حلال بن امیہ تھے، ابن امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا۔ آپ نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تمہیں قذف کی حد لگے گی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے بھاگے گا؟ آپ یہی کہتے ہیں کہ گواہ لاؤ یا تمہیں حد لگے گی۔ حلال کہنے لگے اے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، میں سچا ہوں، اللہ ضرور وہ نازل فرمائیں گے جس میں سے میں حد سے بچ جاؤں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ نے یہ آیت آپ پر نازل کی۔ یعنی ایک قانون تو یہ ہے کہ اگر کوئی آ کے جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے ضروری ہیں، اور اگر وہ نہیں پیش کر سکتا تو مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو وہیں روک دیا جائے، گناہوں کی تشہیر نہ کی جائے، اور نہ ہی عورتوں کو جو ہے وہ بلا وجہ ایسے معاملوں میں گھسیٹا جائے۔ پاک دامن عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ آ رہا ہے یہاں پہ، جو اگلی آیتیں آ رہی وہ کیا ہیں؟ ایک قانون ہے، اس کو کہتے ہیں لعان، یعنی جو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ریپلیسمنٹ دی اس چیز کی کہ والذین، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، اسی واقعے کے بیک گراؤنڈ میں ہیں، اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو، یعنی صرف انہوں نے ہی دیکھا ہے، تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے۔ یعنی 4 دفعہ، اگر 4 گواہ نہیں لا سکا تو 4 دفعہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی قسم جو میں نے کہا وہ سچ ہے اور وہ ایسا ہی ہے، یعنی اگر بیوی کے اوپر جو الزام لگا رہا ہے، اور 5 دفعہ یوں کہے گا اگر وہ جھوٹا ہو تو اللہ پر اس کی لعنت، یعنی میں 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے پھر 5 دفعہ کہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو اللہ کی لعنت، اور تب جو ہے یہ لعان کا جو ہے وہ قانون، یعنی اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے اور آپ سچے ہیں تو پھر آپ کو 4 دفعہ قسم کھانی پڑے گی۔ یہ اس کے لیے جو ہسبینڈ بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کھائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ تو ایسی حالت میں ہوتا کیا کہ پھر میاں بیوی میں آفیشلی سیپریشن ہو جاتی ہے، اور بچہ صرف ماں سے منسوب رہے گا۔ اگر ان کی اولاد ہے تو صرف ماں کے پاس رہے گی اور ماں کا ہی نام لیا جائے گا، باپ کا نام بھی اس کے ساتھ سمجھو ہٹ جائے گا، اور وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ لعان کے ذریعے جدائی ہونے کے بعد خاوند مہر کا مطالبہ نہ کر سکے گا، یعنی وہ واپسی مہر نہیں مانگ سکتا۔ اب یہ اس نے ایک الزام لگایا، قسم کھا دی، تو نکاح ان کا ختم ہو گیا، وہ الگ الگ ہو گئے۔ اور اس عورت جس پر الزام ہے اسے سزا یوں ٹل سکتی ہے، کوئی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ خاوند جھوٹا ہے، اور 5 دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد اس کا خاوند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یعنی دونوں میاں بیوی کو قسم کھانی پڑے گی، کس کے سامنے؟ جو وہاں کا معتبر قاضی ہے یا جج ہے یا جو بھی وہاں کا سردار ہے جو فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں، ان کے سامنے میاں بیوی دونوں قسمیں کھائیں گے۔ الزام لگانے والا بھی کھائے گا اور جس کے اوپر لگا وہ بھی کھائے گی، اور ظاہر ان میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے، تو آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو معاملہ تم پر پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ اور جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی اور تم میں سے ایک ہی ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب یہاں پہ ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرایا تو ساتھ ہی ساتھ کہتے کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کرے گا یا توبہ کرے گا؟ یعنی کوئی ایک مان لے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر عورت رجوع کرے یعنی ایکسیپٹ کر لے کہ اس نے گناہ کیا ہے، تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ اس نے اپنے زنا کا اعتراف کر لیا، تو وہ رجم ہوگی، یعنی اس کو سٹون انٹل ڈیتھ کیا جائے گا۔ اور اگر مرد رجوع کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے تہمت لگائی تھی، لہٰذا اس پر بھی حد قذف جاری ہو جائے گی۔ تو قسمیں دونوں کھائیں گے، پھر جو رجوع کر لے گا، جھوٹ بولے، جس کو ثابت ہو گیا کہ وہی گناہ گار تھا، اس کے اوپر حد لگ جائے گی۔ اس کے بعد اب اگلی آیت جو آ گئی جو ابھی پڑھی ہیں وہ واقعہ افک کے متعلق آ گئی۔ اب واقعہ افک کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں تاکہ ان کا سمجھ آتی جائے۔ یہ جو تھی غزوہ متعلق، جب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا
یہ جب پیش آیا تو اس غزوہ میں حضرت عائشہ آپ وسلم کے ساتھ تھی، سفر میں، یہ جنگ میں آپ کے ساتھ تھی. تو یہ جب گئی ہیں تو ان کے پاس ایک ہار تھا، یہ اپنی کسی سے لے کے گئی تھی پہننے کے لیے. تو وہ وہاں ان کو کچھ دیر کے لیے جب فوجیں ٹھہرتی ہیں، پڑاؤ ڈالتی ہیں، ڈفرینٹ اپنی ضروریات کے لیے رکتے ہیں، تو یہ پورا قافلہ رکا تو آپ وسلم کو، جو آپ حضرت عائشہ ہیں، ان کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی. وہ تھوڑا سا ہٹ گئیں، دور چلے گئیں جہاں پہ فوج تھی، وہاں سے ذرا سائڈ پہ چلی گئیں. اور جب فارغ ہو کے آئیں تو انہیں لگا کہ ان کا جو ہار ہے نا وہ ان کے گلے میں نہیں ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈنے لگ گئیں. تو وہ ڈھونڈتی رہ گئیں، تو جب تک وہ ہار ڈھونڈ کے واپس آ رہی ہیں تب تک قافلے والے تھے وہ جا چکے تھے. انہیں لگا کہ وہ واپس آ کے بیٹھ گئی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت دبلی پتلی تھی، ان کا اتنا وزن بھی نہیں تھا، تو کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جو ان کے بیٹھنے کے کجاوے ہوتے ہیں اونٹ کے اوپر، جو پالکیاں سی بنی ہوتی ہیں، کہ ان کے اندر ہیں یہ نہیں ہے، ریئلائز نہیں ہوا. اور چونکہ پردے کے احکامات آ چکے تھے تو پردہ، تو وہ پتہ نہیں چلا کہ اندر بیٹھی ہے کہ نہیں، اور قافلہ چل پڑا. اب انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو انہوں نے عقل مندی کی کہ وہیں بیٹھ گئی جہاں سے قافلہ گیا تھا، تاکہ اگر کوئی مڑ کے پیچھے آئے دیکھنے والا تو میں اس کو مل جاؤں. وہ بھاگی نہیں ادھر ڈھونڈنے کے چکر میں نا، بیٹھ گئی. اور ویسے بھی اس وقت کا ایک اصول تھا کہ پھر ایک آدمی جو ہوتا نا ہمیشہ پیچھے رہ جاتا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ اس جگہ کو پڑاؤ کو چکر لگائے، اور اگر کوئی چیز وہاں پہ رہ گئی ہے تو اس کو دیکھ کے آ جائے اور اٹھا کے لے آئے. تو اب ہوتا کیا کہ یہ جو ہیں جو حضرت صفوان ایک صحابی ہیں، یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ام المومنین کو دیکھا، اور چونکہ پردے کے حکم سے پہلے آپ انہیں دیکھ چکے تھے لہٰذا پہچان لیا، اور آپ کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا. یعنی ایک دم کہ نبی کی بیوی یہاں پیچھے رہ گئی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. تو ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ آپ کو اونٹ پر سوار کر کے خود پیدل چلتے ہوئے لشکر سے جا ملے. ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا، خود ان کا نیچے پہ ان کا ہاتھ پکڑا، اونٹ کی جو رسی پکڑی، تیزی تیزی سے سفر کرتے ہوئے وہ لوگ قافلے سے جا ملے. اور جب یہ یہاں جا ملے تو رئیس المنافقین اس کے ٹولے نے جب دیکھا کہ وہ فوراً تہمت لگا دی اور اس کا خوب پروپیگنڈا کیا، اور اعلان سب سے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کی ماں تنہائی میں اس شخص کے ساتھ آئی اور بچ کر نہیں آئی. استغفر اللہ. تو انہوں نے اتنا زیادہ اس بات کو پھیلا دیا کہ لوگوں نے، کچھ جو صحابہ بھی تھے، ابھی لوگ کچھ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، ایمان اتنا اندر کنفرم بھی نہیں تھا ان کے اندر، تو وہ بھی بہک گئے اور ان باتوں میں شامل ہو گئے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ان کے اندر حضرت حسان ابن ثابت، ابو بکر صدیق کے زیر کفالت بھانجے مستہ بن اساسہ بھی شامل ہو گئے. ان کا خاص طور پہ نام آیا کیونکہ ان کا آگے ذکر آنے والا ہے. تو پھر اب ہوتا کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے ایک ہی ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان سے جو تہمت کے بڑے حصہ کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی ایک تہمت لگی، ایک منہ کی بات کو پکڑ کے ہوا میں اچھال کے ایک انتہائی پاکیزہ پاک دامن عورت، نبی کی بیوی کو آپ لوگ گندہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تہمت میں جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی گناہ عظیم ہے. اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں یہ بات کیوں نہ سوچی، یعنی اچھا گمان کیوں نہ کیا، یوں کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے، یعنی حضرت عائشہ ایسا نہیں ہو سکتی، آپ کیسی باتیں کرو. اصولوں تو یہی ہونا چاہیے تھا نا، کہ فوراً کہتے نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اور وجہ ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا. اور پھر یہ تہمت لگانے والے ان پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے. تو یہ 4 گواہی والا قانون تو تھا، تو پھر جب انہوں نے یہ تہمت لگائی تھی عائشہ کے اوپر تو پھر وہ 4 گواہ بھی لے کے آتے جو بتاتے کہ ہاں انہوں نے یہ کام نعوذ باللہ دیکھا ہے. پھر جب یہ گواہ نہ لا سکے تو یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہی ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بری بات ہے کسی پاک دامن عورت پہ سنی سنائی بات کا کہ اس کو بڑھا چڑھا کے پورے پھیلا دینا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت نہ ہوتی تو تم لوگوں کو میں عذاب بھیج دیتا اس بات کی پاداش میں. اور جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہ تھا، تو تم اسے بالکل معمولی سمجھ رہے تھے، تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم کتنی بری بات کر رہے ہو. اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جو وہ فیملی بھگت رہی ہے، اور کتنی
یعنی پھر وہ صرف فیملی ہی نہیں، وہ قوم کی ماں ہے، امت کی ماں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہو. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو تم نے حالانکہ وہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی، اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، تو پاک ہے، تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے اور سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. کسی شخص کے لیے اس کو برا ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو باتوں کو بغیر تحقیق کے، اور ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی آگے پہنچانے کی، پھیلانے کی. اگر خدا نہ خواستہ کیسی بات سنی ہے تو اس کو وہیں دبا دیں، کیوں اس کا اشتہار لگانا ہے. لیکن اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ سچ ہے اس کو آگے مت لے کے جائیں، ورنہ ہم بہتان کے اندر آ جائیں گے. اور بہتان کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے. عذاب عظیم، عذاب عظیم، بہتان عظیم. اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے کسی نیک عورت کے اوپر گندگی کا الزام لگانا. ہمیں اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لینا چاہیے. ہم بہت سی چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے گوسپ سے کچھ کر جاتے ہیں. استغفر اللہ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ وہی بات ہے اور جس انہوں نے یہ پھیلایا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ ایمان والے جو معاشرہ ہے، جو مسلمان معاشرہ ہے، اس کے اندر بے حیائی پھیل جائے. تو اس کو اور اس کے جو ان لوگوں کے لیے جیسا کرتے ہیں المناک عذاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھا ہے. اور ظاہر ہے اس کی جو رسوائی ہوئی پھر عبداللہ بن ابی کی ہم نے پڑھا کہ اس کی نماز جنازہ سے بھی جو ہے استغفار کرنے سے بھی منع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. جو فاحشہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ قول یا عمل جو انسان کی جو شہوانی خواہشیں ہیں اس کی تحریک کا سبب ہو، جیسے غلط قسم کا لٹریچر ہو یا فلمیں ہوں یا ایسی غزلیں ہوں یا ایسے گانے ہوں جو انسان کو شیطان کے درجے پہ لے جائیں اور انسان ان کو ان کی لذتیں اٹھائے، فلمیں وغیرہ. تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ فاحشہ کہلاتی ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کا جو نتیجے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور یقیناً اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی برے کاموں کا حکم ہی دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں جہاد ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ نہ دیں گے. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت اس بیک گراؤنڈ میں اتری کہ مستح بن اثاثہ جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے یہ جو افواہیں اڑیں، جو الزامات لگے، ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اپنی مزید اس کو آگے پھیلایا. تو یہ جو تھے حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ فقراء مہاجر، یہ مکہ سے آئے تھے لیکن بہت ہی غریب اور فقیر تھے ایک طرح سے. تو حضرت ابو بکر نے ان کی کفالت اپنے ذمے لے رکھی تھی، اور جب یہ فتنہ پھیلا تو وہ بھی اس میں بہہ گئے اور اس بہتان کا پروپیگنڈا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جب ام المومنین حضرت عائشہ پر کی برات کی آیت نازل فرما دی، جب حضرت عائشہ جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، ان کی آگے ان کی آیات آ جائیں گی، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ ایسے احسان فراموش یا مارے آستین کی اب میں کوئی مدد نہ کروں گا. یعنی یہ کیسا ہے، کس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ عائشہ میری بیٹی ہے، یعنی میں اس کے اوپر اتنا احسان کر رہا ہوں، اس کے اس پورے گھر کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، ہر مہینے کا فکس وظیفہ دے رہا ہوں اس کو، اور یہ میری ہی بیٹی کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے. تو بندے کو دکھ آ جاتا ہے. صرف ایک تو نہ صرف یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر وہ چیز ہو تو پھر بھی بندہ کہتا ہے جس پہ احسان کیا کم از کم وہ چپ رہے، یا کم از کم آگے نہ پھیلائے. اتنی تو توقع آپ رکھ سکتے ہو جس پہ احسان کرو. لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ تو اور بھی بری بات ہو گئی نا. تو ان کو بڑا دکھ تھا اس بات کا، تو انہوں نے کہا میں اب اس کا وظیفہ
اس کو میں بند کر دوں گا، اب میں اس کی مزید مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے پیار سے سمجھایا کہ ایسے کام کرنے سے منع کر دیا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں تو تم بھی معاف کر دیا کرو، اور کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی معافی درکار نہیں، لہٰذا اس پر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب ہم اس طرح کی کوئی قسم کھا لیں تو اس کا بہترین حال یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دے دیتا ہے کہ اس کے اندر سے کفارہ دے کے آپ نکل جاؤ، اور کفارہ ادا کر کے مستہ کی امداد بحال کر دی، اور اس میں بلکہ اضافہ بھی کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں کاننے والے کام، یہ ہوتا ہے کمال انسان کا، کہ وہ اتنے پہ بھی نہیں رہی بلکہ مزید دے دیا کہ بس اللہ میرے سے راضی رہے، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ اور اس میں عام مسلمانوں کے لیے اعلیٰ ظرف اختیار کرنے کا سبق بھی ملتا ہے۔ پھر آگے آ گیا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اور جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، اور ان پر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں کے متعلق ان کے ہی خلاف گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی واضح حق ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بکتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ پاک پاس مردوں اور عورتوں سے صاف ستھری باتیں ہی ہوتی ہیں، اور خبیثوں سے گندی باتیں ہی صادر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو مغفرت اور رزق کریم عطا کرتا ہے جو ایسی انتہا کی ایکسٹریم قسم کی غلطیوں سے بچے رہتے ہیں، جو بہتان وغیرہ نہیں لگاتے اور اپنی زندگی مومنوں والی رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اب ایک اور ہمارے لیے ایک ایٹیکیٹ آ گئے ہیں زندگی کے پیچھے بھی، سمجھو ہمارے اوپر جو آ رہی ہیں آیتیں وہ ایک قانون اور ایک اصول کے تحت آ رہی ہیں۔ اب یہ ایک اور اصول آ گیا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک ان کی اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کہہ لو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ، دو چیزیں آ گئی۔ آپ کسی کے گھر میں، یعنی ان سے مراد ایسے مرد لیے گئے ہیں جو جس میں اس کی بیوی رہتی ہو وہی اس کا اپنا گھر ہے، وہاں وہ بے فکری سے دروازہ کھول کے جا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا منع ہے۔ اگر بیٹا الگ ہو گیا ہوا ہے اور ایک گھر ماں باپ کا الگ گھر ہے، اس کا الگ گھر ہے، اور اپنے ماں باپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ بھی اجازت لے گا، بیل دے گا، نوک کرے گا، فون کرے گا اور اجازت لے گا آنے کے لیے، اور اجازت لینے کے بعد سب سے پہلے سلام کرے گا۔ سلام بہت امپورٹنٹ ہے، سلامتی بھیجو، سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن مانگوں؟ یعنی بڑی عجیب بات لگی ان کو کہ وہ تو میری ماں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ بولا تو میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی اجازت لے کے جاؤ۔ وہ کہنے لگا تو میں تو اس کی خدمت میں رہتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، وہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اذن لے کر جاؤ۔ یعنی مائیں بھی جو ہوتی ہیں ان کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے، تو آپ ان کے بھی جب ایک پرائیویٹ ماحول میں داخل ہونے جائیں، ان کے کمرے میں یا گھر کے دروازے میں، تو نوک کر کے جائیں تاکہ وہ الرٹ لے جائیں۔ کئی لوگوں کو دوپٹہ لینے کی عادت ہوتی ہے، کوئی مطلب جو بھی کسی ہولیے میں گھر میں کے لیے کمفرٹیبل پھر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، میں بھی بازو پر کیے ہوں، پر شلوار اوپر ٹانگی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ جو وقار ہے عورت کا اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور ایک ایٹیکیٹ دیا ہمیں کہ ہر بندے کا اپنی زندگی میں پرائیویسی کا حق ہے، اور دوسرے کا نہیں بنتا کہ اس کے اندر دخل اندازی کرے۔ جو آپ کے اپنے گھر ہیں جہاں آپ کی اپنی بیوی ہے، اس گھر میں جاتے ہوئے، اس کے علاوہ آپ جہاں بھی جائیں گے، چاہے آپ کی سگی ماں کا گھر ہو، اجازت لے کے جائیں۔ بہن بھائی باقی سب تو اس کے بعد آتے ہیں۔ اور پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، یعنی دروازہ نوک کیا ہے، بیل دی ہے، اور اگر کسی نے نہیں کھولا تو آپ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ ہڑا کے دیکھو کھلا ہے تو خود ہی گھس جاؤ، آپ جب تک اجازت نہ ملے اس کے اندر آپ نہیں جائیں، اور اگر اندر سے کوئی کہتا ہے کہ سوری ابھی ہم نہیں مل سکتے تو بغیر برا منائے واپس چلے جائیں۔
یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں جہاں تمہارے فائدے کی چیز ہو۔ اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو اور وہ جو آپ چھپاتے ہو۔ ایک دفعہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرضہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، آپ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بھی ہوں، یعنی تم اپنا نام بتاؤ، میں کیا بات ہوئی آگے سے؟ ہمیں اکثر کہتے ہیں نا میں ہوں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا خود بخود مان لے گا۔ تو جو جن لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ مان بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کا، بچے، ماں باپ، رشتہ دار جان جاتے ہیں، لیکن ایٹیکیٹ یہی ہے کہ کہا جائے کہ میں فلانا بندہ ہوں۔ اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو اپنی تعارف کروائیے، اور کہنے کو برا سمجھا، یعنی تم نے نام بتلانے کو برا سمجھا تو میں کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا پراپر تعارف کروائیے تاکہ اگلا فیصلہ کرے کہ اس نے ملنا ہے یا نہیں ملنا، آپ کو گھر کے اندر لے کے جانا ہے یا اس نے باہر آ کے مل لینا ہے آپ سے، وہ ڈیسائیڈ کریں آپ کی حیثیت کے مطابق اگلا جو بھی عمل ہے ان کا۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اچھا، یہ ہمیں بہت یاد ہے کہ مردوں سے کہا گیا ہے نگاہیں نیچی رکھیں، یہاں دیکھ لیں کلیئرلی عورتوں کا نام لے کے کہا گیا ہے کہ عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر وہ جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنی سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے خاوند، باپ، خاوندوں کے باپ، بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اور ایسے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کو پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں، اور جو زینت انہیں چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پردے کی آیتیں آ گئی ہمارے لیے۔ کہتے ہیں نا پردہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ تو پہلی آ گئی، یہاں پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور باقی احزاب میں آئے گا آگے جا کے۔ تو یہاں ہے کہ ایسی اشیاء جن کا پردے کے باوجود چھپانا ناممکن ہو، جیسے اپنے پردے سے نکلے آپ، جو پردے کے لیے جو اپنے لباس پہنا ہے وہ تو نظر آئے گا نا، جیسے اگر آپ نے بایا لیا یا شال لی یا چادر لی ہے ٹو کور یور سیلف، تو وہ تو ایک ایکسپوز ہے ہی نا۔ اور پھر یہ کہ بات کرتے ہوئے یا ہاتھ تھوڑا سا نظر آ جائے یا آپ کا تھوڑا بہت آواز چلی جائے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ از خود نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ باقی جو محرم رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے، ان کے وہ ساری ایک پوری لسٹ ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ انہی سے، ان کے علاوہ جو ہیں وہ ان سے حجاب کا حکم ہے۔ چنانچہ اس آیت میں مذکور 8 رشتہ داروں کے علاوہ سگے چچا، سگے ماموں، دادا اور رضائی رشتہ دار بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہیں، اور ایسی خواتین مراد ہیں جن کی جان پہچان ہو، ان کا انکار، اور ایسی عورتیں بھی اگر آپ کے دروازے پہ آ جائیں جن کا کردار مشکوک ہو، جن کے متعلق مشہور ہو کہ وہ اچھی عورتیں نہیں ہیں، تو ان سے بھی مت ملا جائے، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے آپ مردوں کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈھک کے اور اس طرح بات کی جائے جیسے آپ کسی مرد سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ لونڈیاں، غلام وغیرہ جن میں فتنہ کا، ایسے لوگوں کا گھروں میں آنا کھلم کھلا منع ہے۔ اور 11-12 سال تک کے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ بھی پھر آپ کے نامحرم ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر رستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، تو ایسی عورت یعنی ایسی بدکار عورت کہلائی جاتی ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، یعنی مجرد ایسے لوگ جو ابھی کنوارے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، نکاح کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اور اس کے اندر طلاق یافتہ، بیوہ یا رنڈوا سبھی شامل ہیں، یعنی جو بالغ مرد ہیں جن کی شادی ہونی چاہیے، اور ان کے لیے حکم ہے کہ منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔
اور ان کے نکاح کر دو، اور اپنی لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ انہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اللہ بڑی ہی وسعت والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوان جو تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ نگاہ نیچی رکھنے اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خوب ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا وہ روزے رکھا کرے، اور روزے اس کی جو ہیں وہ جذبات کو ٹھنڈا رکھیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو، یہ نہیں کہا کہ نکاح کر لو، اسے عورت کے نکاح کے لیے خود کسی بھی عمر کی ہو ولی ہونے کی شرط معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی بھی عورت جو ولی کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ سو نکاح کے لیے عورت کی طرف سے ایک ولی کا ہونا، ولی اس کا کوئی بھی محرم رشتہ ہو سکتا ہے۔ اول ولی تو اس کا باپ ہوتا ہے، چچا، تایا، دادا، بھائی، یعنی جو بھی محرم رشتے ہیں، ماموں، وہ ان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے اس نکاح کے اندر۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس چیز کا انتظار مت کریں کہ ڈھیر سارے پیسے آئیں گے تو شادی کریں گے۔ اور یہ آج کل ہمارے یہاں یہی ہم کر بھی رہے ہیں ایکچولی، کہ پہلے پڑھ لے، پھر جاب لگ جائے، پھر سیٹ ہو جائے، پھر گھر بن جائے، تو جب تک ہم بچوں کی شادی نہیں کرتے، اور لڑکیاں بھی پڑھ لیں جب تک وہ BA نہیں کریں گی، جب تک وہ ماسٹرز نہیں کریں گی، جب تک کریئر نہیں بن جاتا، اتنا جوڑ نہیں لیں گے، پھر وہ شادیاں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں شادی میں جلدی کرنی چاہیے، اور حتیٰ کہ جو لونڈی غلام ہیں ان کی بھی شادیاں کرا دینی چاہیے۔ کس لیے؟ تاکہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جائے، اس کی عزت محفوظ ہو جائے، اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے اور انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتب کرنا چاہیں، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں بھی اپنی دنیوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کہ انہیں مجبور کرے تو اس پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخشش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہے کہ اسلام نے لونڈیوں اور غلاموں کے وجود کو معاشرے میں کم از کم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہاں جو عبداللہ بن ابی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جو رئیس المنافقین تھا، اس کے پاس کچھ لونڈیاں تھیں جن سے وہ حرام پیشہ کراتا تھا، تو وہ لونڈیاں مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے زنا سے انکار کر دیا تو ان پر سختی کرتا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ ویسے ہی برا کام ہے، مگر اس صورت میں گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا جب آپ کسی سے زبردستی کرائیں۔ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتابت کر لیں، یعنی وہ آپس میں کوئی ڈیل کر لیں، کوئی دے دلا کے اس کی غلامی سے نکل جائیں، تو اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو انہیں کرنے دیا جائے، انہیں مجبور نہ کیا جائے، اور جو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ بخشش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تمہارے واضح احکامات بتلانے والی آیات نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور متقین کے لیے نصیحت بھی نازل کر دی۔ اب آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ آیت نور بھی کہلاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا ہے، تو میں بھی کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر سکوں اچھے طریقے سے۔ آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ارض و سماوات کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں ہو جس میں چراغ ہے، یہ چاروخ فانوس میں ہو، اور فانوس ایسا شفاف ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں، اور اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو وہ بھڑکنے کے قریب ہوتا ہے، اور روشنی پر روشنی اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جو ہے یہ آیت نور ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا سارا جو نور ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے دے کے سمجھائی ہے۔ اس سورت کا نام سورت النور اسی سے پڑا ہے، اور اس کو جو حصی اور معنوی جو طور پر آسمانوں کا اور زمین کا جو مالک ہے، وہ ان کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے،
اس کا حجاب، یعنی ابھی تو ہمارے سامنے حجاب میں نا چھپا ہوا اللہ تعالیٰ، وہ بھی نور ہے، اور اگر وہ اپنا حجاب ہٹا دے تو چہرہ مبارک کے جلال اور انور سے حد نگاہ تک، جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے، وہ ساری مخلوق کو جلا کر راکھ کر دیں۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ نے جب اللہ کو دیکھنے کا اظہار کی تھی تو اللہ نے ایک بلکی سی ایک اپنے ناخن کے برابر سے بھی کم کی تجلی ڈالی تھی، اور پورا پہاڑی جل گیا تھا، تو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا نور ہے، جلالی نور ہے، اور اس کے نور سے عرش، اس کا نور کرسی ہے، اس کے نور سورج، چاند، ستارے، جنت سب اس کے نور سے روشنی پاتے ہیں۔ اس طرح مانوی نور کا منبع بھی اللہ ہی ہے، اس کی کتاب بھی نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اس کے رسول اور مومنوں کے اندر جو معرفت الہی ہے وہ نور ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو پہچان جو رکھتے ہیں وہ پہچان بھی نور ہے، اور اگر یہ نور نہ ہوتا تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں، لہذا ہر وہ مقام جہاں پر نور نہیں ہوتا وہ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس نور کی مثال اس طرح بھی دی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، وہ اس کے ایمان اور ایک قرآن کا نور ہے جو ایک طاق کی طرح ہے۔ اب طاق ایک چیز ہے جو اس آیت میں بھی آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب جہاں پہ لائٹس نہیں ہوتی تھی پہلے، جب یہ بجلی یہ طاق ہوتے تھے تو وہ دیواروں کے اندر یوں انہوں نے جگہ بنائی ہوتی تھی خاص طور پہ، جن کے اندر چراغ رکھے جاتے تھے تاکہ وہ سائڈوں سے اس کو جو روشنی کو باؤنڈ کریں 3 سائڈوں سے، اور ایک سائڈ پہ روشنی نکلے، اور اس کو طاق بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس کے اندر ایک چراغ رکھا گیا ہے، اور چراغ جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، جو طاق ہے اس کا کام روشنی کو جمع کرنا ہے، یعنی کنسنٹریشن اس کے اندر آ جائے روشنی کے اندر، اور وہ اس کو بکھرنے نہیں دیتا۔ چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوتا ہے، یعنی اگر کبھی آپ نے لینٹن بھی دیکھی ہو تو وہ ارد گرد اس کے ایک شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے سینٹر میں جو ہے وہ جلنے والی چیز رکھی جاتی ہے جو اس کو ہوا سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو بجھنے بھی نہیں دیتا، اور پلس وہ اس کی روشنی کو ایک خاص طریقے سے ارد گرد پھیلاتا ہے، وہ صاف و شفاف شیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں اس چیز کی، اور پھر یہ کہ وہ جو فانوس ہے، جو یعنی وہ جو شیشے کا جو ارد گرد اس کے کیس ہیں، وہ انتہائی صاف اور اتنا صاف ہو کہ یوں لگتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ یا موتی کی مانند چمکتا ہو، اور وہ جو چراغ ہے نور علی نور ہے۔ تو کتنے نور جمع ہو گئے ہمارے سامنے کہ پہلے اندر ایک چراغ ہے، اس کے اندر اب آگے اور بات آئے گی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیتون کا تیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین تیل ہے، اور بہترین تیلوں میں سے بھی اس زیتون کا تیل ہے جو ہر وقت روشن رہتا ہے، جس کو نہ شام کی دھوپ جو ہے اندھیرا لگتا ہے نہ صبح کا لگتا ہے۔ اور ایسے درخت ہیں جو خاص علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے یہ شام اور فلسطین کے علاقے ہیں، یہاں کا جو زیتون ہے وہ بہترین کوالٹی کا زیتون ہوتا ہے، اور اس کا تیل بھی بہترین کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دیتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا خالص تیل ہوتا ہے، یعنی وہ اس دیے میں جو جل رہا ہے وہاں پہ زیتون کا تیل ڈالا گیا ہے، اور وہ بھی خاص اعلیٰ کوالٹی کے درخت کا تیل ڈالا گیا ہے جو فوراً جل جاتا ہے، اور جو دھواں بھی نہیں کرتا، بدبو نہیں کرتا، اور اس خوبصورت روشنی دیتا ہے۔ نور علی نور، وہ بھی نور، باہر شیشے سے وہ مزید روشنی پھیلتی ہے، ایک اور نور، پھر وہ طاق میں جاتی ہے تو مزید پھیل جاتی ہے، پھر ایک اور نور۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نور علی نور، اور یہ سارے نور کیا ہیں اللہ کے نزدیک؟ کہ ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام بلند ہو، اس کا ذکر ہو، اور ان میں وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ نور کی مثال ایک مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ایسے مومن مرد جن کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے، جہاں وہ نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور مردوں کے لیے مسجدیں ہیں مگر عورتوں کے لیے گھر ہیں۔ چاہیے کہ نور کی جو شمع جو ہے وہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے وہ جلتی رہے۔ جو کام ہم آج کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے، اور یہ ہمارے نور کے جو سلسلے ہیں ہمارے دلوں کو بھی روشن کریں، اور اللہ کے دین کی سربلندی سے ہی جو ہے وہ نور بھی ملتا ہے، اور نور سے پھر اللہ کا دین جو ہے وہ سربلند ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور جنہیں اللہ کے ذکر اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ وہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ دنیا داری کے جتنے بھی کام ہیں
چاہے کتنے امپورٹنٹ ہوں، چاہے آپ کا بزنس ہو، آپ کی جاب ہو، اگر ان سب چیزوں کے اوپر آپ نے اللہ کے لیے نماز کو رکھا ہے، اپنے ٹائم پہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کو رکھا ہے اپنے ٹائم پہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، اس دن کی سختی ہے کہ اس دن دل اور آنکھیں سب پھٹ جائیں گی، پلٹ جائیں گی، اور وہ جو عمل کرتے رہے اللہ انہیں ان کا بدلہ بہتر دے گا اور اپنے فضل سے بھی زیادہ دے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب اور رزق عطا کرتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی جیسے ایک چٹیل میدان کہ کوئی سراب ہو، جیسے پیاسا پانی سمجھ کر اس کے پاس جائے، حتیٰ کہ جب اس سراب کے قریب آتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ یا جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں، جیسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل ہوں اور ایک تاریکی، اور اس کے اوپر ایک اور تاریکی چڑھی ہو، اور اگر کوئی شخص ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے گا، جسے اللہ نے روشنی نہ عطا کی ہو، اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے وہ مثال جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہ تھی جو مومن ہوتے ہیں، وہ نور علی نور، وہ اللہ کے نور سے ہر چیز ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے، ان کے دل بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ گہرے سمندر کے اندھیروں میں جیسے ایک موج۔ اب یہاں دو مثالیں دی، ایک تو وہ کہ جب وہ کہیں دور ان کو سراب آپ نے دیکھا ہوگا ڈیزرٹس وغیرہ میں، دوسرا تو یہ پانی جب قریب جا کے دیکھتے ہیں وہاں پانی نہیں ہوتا، تو یہ ایک دھوکے کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں، اور اس دھوکے میں دھوکا کھاتے کھاتے یہ لوگ مر جائیں گے اور آخرت میں جا کے اٹھیں گے، تو آگے پھر یہ ان کو اللہ کو اپنے سامنے کھڑا پائیں گے۔ اور یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ ظلمات فی البحر، یعنی جو سمندر کے گہرے اندھیرے میں اگر سوچیں، اور پھر ایک تو وہ لہر ہوتی ہے نا جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے، اور کچھ لہریں ہوتی ہیں جو انڈرنیتھ بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ نہر کے اوپر، یعنی لہر کے اوپر ایک اور لہر، بڑی بڑی موجیں، اور اس کے اوپر بادل، یعنی ڈارک گہرے بادل بھی ہیں، اچھلا ہوا سمندر بھی ہے، اندر اس کا بھی اندھیرا ہے، اور پھر رات بھی ہو، تو سوچیں کتنے اندھیرے ہو گئے یہ، اور اتنا ڈارک، اتنا اندھیرا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں پاتا۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اس دنیا میں اچھے عمل کرنے سے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، آندھے ہیں، کان بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور بے شک جو ہے وہ ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ارض و سماوات میں جو ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ ہر مخلوق کو اپنی صلاۃ اور تسبیح معلوم ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پہاڑ بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، چیونٹیاں بھی کرتی ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، نیک جن بھی کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ نیز ارض و سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی نسبت اسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ چلایا ہے، پھر بادل کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے، اور اس کی چمک بھی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا رہتا ہے، بلا شبہ اہل نظر کے لیے اس میں ان نشانی میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ جو 2 پاؤں اور کچھ 4 پاؤں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں ہر طرح کے جانور آ گئے، جس میں جو رینگنے والے جانور بھی ہو گئے، جیسے سانپ وغیرہ ہیں، چھپکلیاں ہیں، ریپٹائلز وغیرہ آ گئے، اور پھر 2 پاؤں پہ چلنے والے بھی ایسے ہم ہیں، اور کچھ ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بانٹ ہے، کس کو کیا دینا تھا اس نے، وہی اللہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی پیدا کر لیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وَيَقُولُونَ اور ہم نے صاف صاف حقیقت بتلانے والے آیات اتاری ہیں، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اور منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور حقیقتاً ایماندار ہی نہیں۔ منافق تو ہوتا ہی وہی جو ہوتا کچھ اور اندر سے کچھ ہوتا ہے، منہ پہ کچھ ہوتا ہے،
دو روپ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی منافق ہوتے ہیں، اور مدینہ کے منافق تو بار بار اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ یہ آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، وہاں کی باتیں سنتے تھے، اور پھر ایک طرح کی مخبری بھی کرتے تھے، پھر جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے کہتے نہیں ہم تو بس ان کا بس جاسوسی کرنے گئے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے ہی نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ اعراض کرتے ہیں، انہیں تو رسول کے فیصلے بھی منظور نہیں، اور اگر جو حق ہے وہ ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع ہو کر چلے آتے ہیں، یعنی اگر لگے کہ فیصلہ جو ان کے حق میں ہوگا تو پھر وہ بہت ہی بیوے بچے بن کے آ جاتے ہیں اور سارے فیصلے بھی مان لیتے ہیں۔ اور کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ انہیں ان کے رسول کی طرف بلائے تو ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ایسی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے لوگ بامراد ہیں۔ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب دستور کے مطابق اطاعت ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے، یعنی کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، ہم تمہارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اور جس اللہ کے اطاعت گزار کے تم قسمیں کھا رہے ہو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم ایکچولی اس کو کتنا مان رہے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور اللہ کے ذمے تو وہی ہے جس کا وہ مکلف ہے، اور تمہارے ذمے وہ جس کے تم مکلف ہو، یعنی اللہ کے رسول کے ذمے پیغام پہنچانا ہے اور آپ کے ذمے پیغام سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ وَأَن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا، تو جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کے رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، اور جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے دین کو مضبوط کرے گا، اور جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ پس انہیں چاہیے کہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہ ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک طبقہ منافقوں کا ہے، ایک طبقہ فاسقوں کا بھی ہے۔ تو جو ایمان لے آتے ہیں اللہ کی عبادت کریں، اگر نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، اور آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں کہ وہ عذاب نہ کرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ ایک اور ایٹیکیٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ ایک بات تو یہ کہ آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں، یعنی ان کی جو چلت پھرت ہے، یا ان کو جو حکومتیں ملی ہوئی ہیں، جو ان کو طاقتیں ملی ہوئی ہیں، وہ اس دنیا کے لیے ہیں، اور دنیا کو تو عاجز کر سکتے ہیں، اللہ کو نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان سے امپریس ہونا چھوڑ دیں، ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہی ہے، ان کی جو بھی ہے ان کا سب کچھ دنیا میں ہے، اور مومن ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت رکھی ہے۔ اور آگے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ دن میں 3 بار اجازت لے کے گھر میں داخل ہوا کریں، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت، یہ وہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اور جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی صلاۃ کے بعد اور نماز عشاء کے بعد جب آپ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں
یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردہ کے وقت ہیں، ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کو بلا اجازت نہ آنے جانے سے نہ ان پر کچھ گناہ ہے نہ تم پر، اور ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات واضح کرتا ہے تاکہ، اور وہ جاننے والا اور وہ حکمت والا ہے۔ یہ 3 وقت جو ہوتے ہیں، یعنی رات کو عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک آپ کے پاس اور ظہر کے بعد جو قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ کسی بھی شخص کے لیے اس کے پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ گھر کے اندر میاں بیوی کے جو ہے پرائیویسی اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت احترام کیا ہے، اور جو بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے کہا گیا ہے کہ بچوں کو ایسے کمروں میں جانے سے پہلے جہاں ماں باپ آرام کر رہے ہوں اجازت لے کے جائیں، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے کو جو اوقات ہے ان میں کوئی حرج نہیں۔ اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اذن لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تمہارے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، اور اگر وہ اپنی چادریں اتار پھینکیں اور سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کو زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پھر یہ پردے کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو ایجڈ ہو چکی ہوتی ہیں، بڑھاپے میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اگر دوپٹہ اتار بھی لیں گھر کے اندر تو خیر ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ وہ نہ اتاریں، اپنے دوپٹے لے کے گھروں میں رہا کریں، یہی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور وہ عورتیں جو بوڑھی تو ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی ان کو زیب و زیبائش کا شوق ہے، فینسی کپڑے، فینسی جولری، فل میک اپ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے بڑھاپے کے باوجود، تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں، اپنا پردہ وہ نہیں چھوڑیں گی، ان کا بڑھاپا بھی ان کے لیے ابھی فی الحال کافی نہیں ہے۔ اور اندھے پر کچھ حرج نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کچھ حرج ہے، اور نہ ہی مریض پر کچھ حرج ہے، اور نہ ہی خود تمہارے لیے کچھ حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اور اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا ماموؤں کے گھروں سے یا خالاؤں کے گھروں سے یا جن کے تم سرپرست ہو یا اپنے دوست کے ہاں سے، اور نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کھول کھول بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ ایٹیکیٹس دیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے مل جل سکتے ہیں، اور یہ جو بات ہے کہ اندھے پہ کچھ حرج نہیں ہے، لنگڑے پہ کچھ حرج نہیں ہے، مریض پہ، تو یہ لوگ جو ہیں ایک طرح سے یہ ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، محتاج لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی چھوٹ تھوڑی سی زیادہ ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ تو یہ اور جو اپنے ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں ہم میل جل رکھ سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، کھانے کھا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کہنا جسے تم پہچانتے ہو جسے نہیں پہچانتے، یعنی سلام کہنے کی بہت ہی فضیلت ہے اور کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے، اور رسول جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اذن مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اور بے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ ہے جو اجتماعی مسائل آتے ہیں امت کے اندر، قوم کے اندر، کہ کوئی کام کرنا ہے، جیسے کوئی مسجد بنانی ہے یا جہاد میں جانا ہے یا فی سبیل اللہ کو بڑا کام کرنے والا آ گیا ہے، تو ایسے کام جو ہیں وہ لیڈر کی اجازت سے ہی کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ کی اجازت سے ہونے چاہیے، اور یہ کام جب کریں جو بھی کرے ذاتی مفادات سے اٹھ کے کیا جائے، یہاں پہ کسی کی ذات کو ترجیح نہیں ملے گی، اور لہٰذا آپ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجیے، اور جماعتی نظام سے متعلق یہ ادب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد خلفائے راشدین بلکہ آج بھی ان کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ آگے ایک اور ہمارے لیے حکم ہے کہ مسلمانوں رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم سے چپکے چپکے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا انہیں کوئی المناک عذاب پہنچ جائے۔ یہ تھا کہ شروع میں لوگ بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل اور بے تکلف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کوئی حکم بھی نہیں اترا تھا تو ان کا جب جی چاہتا تھا آپ کا دروازہ کھڑکا دیتے تھے، نہ سونے کا ٹائم دیکھتے تھے نہ جاگنے کا دیکھتے تھے، اور بے تکلفی سے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں محمد محمد ایسا بلا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو یہ منع فرمایا کہ وہ نبی ہیں ہمارے اور آپ کے، ان کا پوری عزت و احترام دو اور اسی طرح بلاؤ جو ان کا حق بنتا ہے۔ مثلا بلانا بھی ہے تو یا محمد کہہ کر پکاریں، اور بار بار آپ کو متوجہ نہ کریں، اور بلکہ آواز دے لی ایک دفعہ تو انتظار کریں کہ وہ خود ہی آپ کو جواب دیں یا باہر آ جائیں، آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور آپ کے حجرات کے باہر سے بھی انہیں آوازیں نہ دو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی کہ آپ بلائیں تو اسے اہمیت دیں اور کسی کام آدمی کے بلانے پر محمول نہ کرو۔ حضرت سعید بن معلی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا، میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو مجھے فرمایا تم میرے بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب رسول تمہیں ایسی چیزوں کی طرف بلائے جو تمہارے لیے حیات بخش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں ہمیں وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ہمیں انہوں نے حکم دیا کہ آپ کی بات کو ہم نے اولین ترجیح دینی ہے ہر حال میں۔ اور پھر آگے کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو جو کچھ ارض و سماوات میں سب اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فینبئہم، تو وہ انہیں بتلا دے گا، بما عملوا، جو بھی وہ کیا کرتے تھے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ آپ کی مجلسوں میں بہت سے جو منافقین تھے وہ چپکے سے آتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے لیتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ بہت سے کہنا تو نہیں چاہیے، آج بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم کسی سے کہیں سے بلاوا آتے تو کہتے ہیں بس ہم تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں گے، کوئی نیک محفل ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی وہاں پہ ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے شکل دکھا کے وہاں سے نکل جاتا ہے کہ ہماری حاضری لگ جائے، مگر وہاں سے پوری محفل میں نہیں بیٹھتے، پورا اجر وہاں سے نہیں لیتے، پورا قرآن نہیں سنتے اور نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہوتی ہے، اور اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں مگر پھر جلدی کسلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ہم جو کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے ایٹیکیٹس ہمیں بتا دیے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کن کن باتوں کو پرائرٹی دینی ہے، کن سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ بکل شیء علیم، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، تم جو کچھ کرتے ہو جو کرو گے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا۔ تو آگے ہمارے پاس سورۃ الفرقان تھوڑی سی ہے، اسی سٹریس میں لے چلتے ہیں اس کو بھی۔ الفرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی آیات ہیں 77، اور فرقان جو ہے وہ فرق کرنے والی کے نام سے آیا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یا جو دو چیزیں ہوتی ہیں حرام اور حلال میں فرق کرنے والا، یہ قرآن جو ہے وہ ان سب احکامات کی وضاحت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا، تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ وہی ذات جو ارض و سماوات کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کوئی اور الہ بنا ڈالے تو جو کوئی چیز پیدا کیا تو خاک کریں گے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے الہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ خود کسی قابل نہیں، تو خود بھی ایک بنائی گئی چیز ہیں، تو تم وہ کسی کے لیے کیا نفع نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے کی، زندہ کرنے کی، مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ بھی اختیار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور جو کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی، یقیناً کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ اتر آئے ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے جنہیں انہوں نے نقل کیا ہے، تو وہی داستانیں صبح شام اس کے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں،
کہیے کہ قرآن کو اس ذات نے پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے جو ارض و سماوات کے بھید جانتا ہے، وہ یقیناً بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا، اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی کھا سکتا تھا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھیے کہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ بڑی بابرکت والی ذات ہے جو چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محل بھی دے سکتا ہے، لیکن بات یہ نہیں بلکہ دراصل لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور جب وہ دور سے انہیں اپنے شکار کو دیکھے گی اور تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں وہ خود ہی سن لیں گے، اور جب اس کے بندھے ہوئے ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے اور اس وقت موت کو پکاریں گے، اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ انجام ہو سکتا ہے کہ یہ دائمی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی آخری منزل ہوگی، وہاں انہیں وہ جو چاہیں گے ملے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں جنت کی جو مانگنے کی جو ہے وہ دعائیں سکھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ذمہ ایک وعدہ ہے اور آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے۔ اور جنت خود بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص خلوص نیت سے مجھے 3 دفعہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ خود اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت دے دو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کریں۔ پھر یہ بھی کہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ اے اللہ ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا، تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ جنت کا ہی وعدہ کیا نا ہمارے ساتھ، یا ایسا وعدہ جس کا مطالبہ کیا جا سکے، جیسے انبیاء، صالحین، اولیاء، ملائکہ وغیرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ جن کو اللہ کے ساتھ پوچھتے ہیں اکٹھا کرے گا تو ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے تیری ذات پاک کی قسم ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے باؤ کو خوب متاع یاد دیا، یہاں تک وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ یہ تھے ہی وہ ہلاک ہونے کے قابل جو تم کہتے ہو اس میں تمہارے معبود جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب ٹال سکو گے اور نہ ہی تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا سزا چکھائیں گے۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو کیا مسلمانوں تم کفار کے طعن پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہر دور میں آزمائش ہوتی رہی ہے، انبیاء کی آزمائش ہوتی رہی اور رسولوں کو بھیج کر بھی آزمائش ہوتی رہی، ہم سب کی آزمائش، سب سے سخت آزمائشیں تو خود انبیاء کی اپنی ہوتی رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مارکا حق اور باطل برپا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک کردار کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبی اور رسول کسے بنانا تھا، اور فرشتوں کو یا جنوں کو یا انسانوں کو یا انسانوں میں سے بھی کس انسان کو، تو یہ سب تمہاری آزمائشیں ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ آپ کا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔